میں 420 مذاہب کے لوگوں کا پامسٹ ہوں. ہاتھ کی لکیروں کے مشاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. کسی بھی شخص کے یہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے گا تو اس کے بعد اس کا اگلا ٹینیور شروع ہو جائے. دعا کرنا بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. آپ نے مریم نواز کا بھی ہاتھ لکھا ہوا ہے. ایسے لوگ بڑے انا پرست ہوتے ہیں. حکومت 5 سال مکمل کرے گی اور سیٹ اپ بھی یہی ہوگا. میں ان کے لیے اب دعا گو نہیں. دفعہ ذکر کیا تھا عمران خان کی سیڑھیوں کے حوالے سے. اس وقت کہا تھا کہ پہلی سیڑھی پہ 2025 میں قدم رکھیں گے. آج تک اسی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں. میں نے 1996 میں جب ہینڈ پرنٹ لیے تھے تو ان کا ہاتھ بنیادی طور پر ہتھوڑے کی طرح ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ. ایسے لوگ ٹوٹ تو سکتے ہیں, جھک نہیں سکتے. یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی شخصیت جیل جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جن کے ہاتھ پر راجہ یوگ بھی پایا جاتا ہے. لفظ جب جیل کی بات کرتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں. حکومت میں تھے کسی زمانے میں اپریل 2022 تک. وہ آج جس جگہ گوشہ نشین ہے وہ وہیں رہیں گے آگے بھی. ابھی ان کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا. شادی کا تعلق جو ہے وہ تقدیر معلق سے ہے, تقدیر مقید سے نہیں. اللہ پاک نے انسان کو اس پر قادر کیا. 2026 سے قیامت کا سال ہوگا کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں, بار بار جنگ عظیم, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جنگ عظیم ہوتی کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین, آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہاتھ کی لکیریں جو سب بتا دیتی ہیں. کیا یہ جب علم آپ کو معلوم ہوتا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا آپ کو سب کچھ اگر ہاتھ کی لکیروں میں مل جاتا ہے تو پھر یہ دعا, محنت اور انسان کے فیصلوں کا کیا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ کیا سائنس یا اس طرح کا کوئی ثبوت جو ان ہاتھ کی لکیروں کو یا پامسٹری کے علم کو معتبر علم کے طور پر ثابت کر سکتا ہو. یہ پوچھیں گے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ایک ہی ہاتھ کے اوپر اگر دو لوگوں کی مختلف رائے ہو تو کس شخص کی رائے کو مستند کنسیڈر کیا جائے. اور ساتھ میں بات کریں گے کہ یہ جو ہمیشہ اکثر ہمارے معاشرے میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ جو پامسٹری ہے یا اس طرح کا جو علم ہے اس کو بتانا نہیں چاہیے یا اس کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر بہت ساری روایات بھی موجود ہیں. تو ان حوالوں سے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا یہ ایک بڑی ویک سی دلیل ہے. ان کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کو مسترد اور رد کرنے کے لیے. اور آخر میں بات کریں گے ان کی کچھ گزشتہ پیش گوئیوں کی جو انہوں نے پہلے کی ہیں, کیا وہ سچ ثابت ہوئیں یا ابھی تک اسی طرح قائم و دائم میں چلتی آ رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سیکنڈ ٹو نن نیو لاز آف پامسٹری کے بانی رائٹر جناب صادق ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے آج وقت نکالا. ہماری یہ غالباً تیسری نشست ہے اس حوالے سے, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان معاملات کے اوپر. لیکن سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ بڑا کم نظر آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ کوئی ایسی پیش گوئی غلط تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے پھر ایک لمبی چپ سادھی اور پھر اچانک ایک عرصے بعد نظر آئے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ پچھلا جو ایک ایرا گزرا اس میں بات ہو رہی تھی جنگوں کی. جی. اور جنگ سے پہلے میرے جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوئے یہ سب لوگ بات کر رہے تھے تیسری جنگ عظیم 2026 سے قیامت کا سال ہوگا. اور میں چونکہ اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا تو میں نے کوئی 2 4 5 پوڈ کاسٹ کیے کہ نہ تو 2026 قیامت کا سال ہوگا اور نہ ہی لفظ تیسری جنگ عظیم. مائی اوپینین کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں, بار بار جنگ عظیم, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جنگ عظیم ہوتی کیا ہے. دوسری جنگ عظیم میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے. ہولو کاسٹ کا ایک سلسلہ یہودیوں سے جو ان کی قتل و غارت کے حوالے سے تقریباً کوئی 85 کے ہزار 60 لاکھ کے قریب جو ہے نا جو تقریباً 85 بھی ایک جگہ پہ آتا ہے فگر, مارے گئے.
اب یہ اس کو ایٹم بھی چلا. ایٹم بالکل سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے استعمال اب یہ بار بار جب لفظ استعمال کر رہے تھے نا، قیامت کا سال، تیسری جنگ عظیم، تو یہ میری سمجھ سے باہر تھی. اب یہ جب جنگ کا سلسلہ جاری رہا نا، تو میں اپنا ورژن دینے کے بعد آرام سے بیٹھ گیا کہ اب یہ تیسری جنگ عظیم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں ٹھس مس بھی ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت کے آثار پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں کوئی بھی چھوٹی سی تبدیلی جو ہے نا، وہ اتنی اونچی بڑھا چڑھا کے اس لیے پیش کرتے ہیں. جو میں نے 2026 میں سارے کے سارے انٹرویو کروائے پوڈ کاسٹ، اس میں نے کہا کہ پہلے ایک ناسٹرا ڈیمس پینٹ کیا گیا تھا، پھر وونگا بابا، یہ بابا وونگا اور ناسٹرا ڈیمس بننے کے چکر میں بڑھ چڑھ کر تباہی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بنیادی طور پر ایک بنائے گئے اسٹیچو تھے. ان کا تعلق بنیادی طور پر فطری اعتبار سے ایک باقاعدہ کسی پیشین گو سے نہیں تھا، اور اس کی باقاعدہ میں نے دلیلیں بھی دی. تو اس کی وجہ سے میں کوئی تھوڑا سا ویسے ملک صاحب دور تھا. یہ کیا تھا؟ اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار والی، جیسے کہ لوگوں نے کہا، پھر کہا جی کہ قیامت آ گئی ہے، پھر امام مہدی کا ظہور کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. اور یہ مقبول جان کے حوالے سے باتیں ہوتی اچھا نہیں، اوریا مقبول جان صاحب کو چھوڑ دیں، باقی اور بھی بڑے سارے لوگ تھے اس میں، خالی وہ ہی نہیں تھے. یہ سب جتنے بھی ہاں مطلب وہ چلیں اتنے مشہور و معروف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد کسی کے ذہن میں نام آتا ہے جنگ کو لے کے، قیامت کو لے کے. اچھا، ان کے خوبصورت اگر واقعہ کہتے ہیں تو میں سناتا ہوں. اور یہ مقبول جان میرے بڑے اچھے دوست ہیں. یہاں میں ناظرین سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جو بہترین چند ایک مہربانوں میں سے ہیں، اوریا مقبول جان سے میرا اتنا گہرا اور اچھا تعلق ہے. اچھا، ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر رفیق. تو وہ ایک ہمارا مطلب ہے کہ ان کے اندر تبدیلیوں کا عمل شروع ہوا. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں. ڈاکٹر رفیق، اچھا، وہ میرے اور اوریا مقبول جان کے مشترکہ دوست ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے وہ جو اپنے گھر میں شو پیس لا کے رکھتے ہیں نا، اس میں ایک پیتل کا گھوڑا بھی لا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بت پرستی ہے، تو ان کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو یہ بت پرستی ہے، تو لہٰذا وہ سارے گفٹ دوسرے دوستوں کو گفٹ کر رہے تھے. انہوں نے اوریا مقبول جان کو بھی وہ ایک گھوڑا دے دیا. اچھا، اوریا مقبول جان نے گھوڑا تو رکھ لیا، لیکن رکھنے کے بعد وہ مجھے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ صبح 4:30 بجے شام کی گپ شپ میں یہ ہوا سارا. 4:30 بجے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یار میں تو راستہ بھولا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو واپس لو. اچھا. تو اوریا مقبول جان جو ہے نا، بہت پیارے اور بیوروکریسی میں ایماندار ترین شخص ہیں، جن کے اچھے انسان ہونے کی قسم تو کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدگی سے کوئی وہ برا کام نہیں کرتے جو لفظ قصداً استعمال کیا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک، واپس آتے ہیں اسی پہ کہ یہ کیا تھا آپ کے نزدیک، یہ جو ابھی ہوا یا ہو رہا ہے، کیا یہ وہ اس جانب حالات و واقعات نہیں جائیں گے جس جانب عالمی جنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جائیں گے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوا تھا، آپ بتائیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم تھی؟ دیکھیں دنیا میں جنگوں کا طریقہ کار بدلتا آ رہا ہے. اگر میں شروع سے ایک مثال دوں آپ کو کہ سب سے پہلی لڑائی کیسی ہوئی ہوگی کسی ننگے ہاتھ لڑے ہوں گے. اس کے بعد تھوڑی بہت عقل شعور آیا ہوگا تو کسی نے ہاتھ میں کوئی پتھر اٹھا لیا ہوگا مارنے کے لیے، کسی نے لکڑی پکڑ لی ہوگی، پھر کسی کو سمجھ آئی تو اس نے ایک تیز دھار آلہ بنا لیا ہوگا، وہ اس سے مارا ہوگا. پھر کسی کو تھوڑی اور سمجھ آئی تو اس نے کہا میں دور سے کھڑا ہو کے کوئی چلانے کی کوشش کرتا ہوں، تیر آ گیا. اس کے بعد اسی تیر کو موڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے آگے اس کی بندوق بنا لی، کسی نے وہ تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال بنا لی. اب دور آ گیا میزائلوں پہ اور ڈرونز پہ. اب اس میں 4 ممالک انوالو تھے اور باقی دنیا پیچھے بیٹھی دیکھ رہی تھی. ایک سما یہ تھا کہ ممکن ہے
کہ یہ حالات اگر کنٹرول نہ ہوئے تو اس میں دیگر ممالک بھی کود پڑیں گے. عرب ممالک 6-7 عرب ممالک شامل تھے جن پہ ایران حملے کر رہا تھا. ایران پر 2 ممالک حملے کر رہے تھے. ان 2 ممالک کے پیچھے یورپ کھڑا تھا, باقی دنیا کی مغربی طاقتیں کھڑی تھیں. ایران کے پیچھے رشیا, چین اور باقی ممالک کھڑے تھے. پاکستان اس میں پاکستان کے رول پر بھی آتے ہیں. لیکن سما تو بن گیا تھا ملک صاحب کہ یہ ہو اچھا سکتا اس تھا. طرح سے ہے کہ پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ ہوگا, سما تو بن گیا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا, پہلی بات. اب آتے ہیں کہ جب انسان پتھر سے لڑتا تھا, مکہ مارتا تھا سے لے کر آج ہم میزائل کی دنیا میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی انسانی ذہن نے ترقی کی اور وہ تباہی کا سامان مزید زیادہ سے زیادہ لاتا رہا. اگر آپ کی اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے تھے تو ہم دوسری جنگ عظیم سے بڑی تباہی کی بات سوچیں گے نا, بالکل ایسی. کیونکہ ترقی زیادہ ہو چکی تھی تباہی کی, تو وہ بھی نظر نہیں آئے. آپ کے سوال کا جواب آ گیا, واللہ عالم بالصواب. اچھا تو بھائی یہ موڈ آف وار تبدیل ہوئے ہیں تھوڑے سے, کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے گھر پر 100 فوجی یا آپ کے ملک پر 1000-1 لاکھ فوج حملہ کرے گی. اب 10 میزائل بھی گر جائیں جہاں پہ فوج کی انسٹالیشنز ہوتی ہیں یا ڈیفنس کا جو اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے تو دنیا میں ایک شکست تسلیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے انڈیا کے 6 رافیل طیارے گرائے تو شکست ملی نا. انڈیا وائپ آؤٹ تو نہیں ہوا نا, صرف رافیل ہی گرے تو ہار گیا وہ شکست. اسی طرح ایران پر حملہ ہوا, ایران نے جواب دیا, اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگی, چوک پوائنٹ اکنامک. دنیا کو سمجھ آئی کہ یار یہ ہونے دے دیا تو ختم ہو جائے گا معاملہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا تیسری جنگ عظیم یا قیامت, 2026 میں قیامت آئی؟ ابھی تک تو ہم بیٹھے ہوئے سامنے, کوئی قیامت نہیں آئی. اوکے, اس طرح کی قیامت جو مذہبی کتابوں میں لکھی وہ نہیں آئی. آپ مسلسل ان لوگوں سے سنتے رہے, میں نے اس کی نفی کی ہے. یا تو آپ میری نفی پہ چلے جائیے گا, ٹھیک ہے, یا اگر وہ اس کے حالات تیسری جنگ عظیم کے بن چکے, لفظ استعمال ہوا کہ جنگ عظیم ہوئی جس کی پیشگوئی کی جا رہی تھی, یا اس پہ چلے جائیے گا اور فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیجیے گا کہ کیا درست ہے کیا غلط, واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ دوبارہ ویسے آپ کا چونکہ وسیع و عریض علم ہے, 2-3 ڈسپلن کی مہارت رکھتے ہیں آپ, پامسٹری بھی رکھتے ہیں. صرف پامسٹری. اچھا اس کے علاوہ نہیں؟ اب آسٹرو پامسٹری کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاتا چلوں کہ میں ضدی طبیعت کا مالک نہیں لیکن محنت بڑی کرتا ہوں. اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا, پروفیسر. جی. پاکستان میں ایک بہت بڑے دشناس تھے تو وہ بیسیکلی پروفیسر تھے. اب طوطے والے کے ساتھ بھی پروفیسر لکھا ہوتا تھا. پروفیسر فلاں فلاں, پروفیسر فلاں فلاں لکھا ہوتا تھا. مجھے اس بات سے بڑی گھن آتی تھی کہ اس نام کو اس نام سے کیوں جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پروفیسر کی بجائے اپنے نام کے ساتھ لفظ ایسٹروپامسٹ استعمال کیا. جی. جب لفظ ایسٹروپامسٹ استعمال کیا تو یہ 7-8 سال تک میں اس پر زور دے کے لفظ کو بولتا رہا. جتنی بھی پٹی تھی ساری ایسٹروپامسٹ کی بن گئی, اور ایسٹروپامسٹی کے نیچے پروفیسر دب گیا اور موت ہوگی پروفیسر کی. موت ہوگی پروفیسر کی. اب ایسٹروپامسٹ نے جنم لے لیا. ایسٹروپامسٹی بنیادی طور پر کوئی بھی علم و فن نہیں, اور نہ ہی کسی علم و فن کا نام تھا. یہ جب لوگوں نے سب نے لکھنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد جب میرا تیسرا مرحلہ شروع ہوا تو میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا. پامسٹ کو علیحدہ کر لیا اور علم نجوم کے ماہر کو علیحدہ کر لیا, اور علم نجوم کے بارے میں اپنا رد عمل یہ دیا کہ یہ مقدر شناسی کا علم نہیں ہے جس پر میں مسلسل بحث کر رہا ہوں. اگر کوئی دنیا میں مقدر شناسی کا علم ہے تو وہ صرف اور صرف 10 شناسی ہے, اور اس پر باقاعدگی سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں. صحیح. اب یہ پروفیسر سے سفر کرتا ہوا دوبارہ پامسٹ جو ہے بنا, میں اس کو اپنے اصل میننگز کے ساتھ میدان میں لے کے آیا ہوں, اور اس کے لیے مجھے 20 سال کا سفر طے کرنا پڑا ایک لفظ پروفیسر سے اس کو دوبارہ پامسٹ بنانے میں, واللہ عالم بالصواب. اچھا یہ جو اسرائیل اور امریکہ نے کیا ایران پر حملہ, یہ ابھی معاملات تھوڑے سے
کم ہو گئے ہیں, ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ شروع ہو جائے اچھا، آنے؟ چھوٹی موٹی جنگیں جو ہیں نا ہمیشہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں جاری رہتی ہیں، اور خاص طور پر جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے حوالے سے تو دیکھیں کہ جب سے وہ معرض وجود میں آیا ہے تو وہ تو پنگا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت لیتا ہی رہتا ہے. تو یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے کہ یہ میں کہوں کہ وہ پنگا لیتا ہی رہے گا. یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے ہم 70 72 74 سال سے دیکھ رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اس میں پاکستان نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا صلح کروانے کے لیے, امریکہ اور ایران کو, پوری دنیا نے اس کو پریز بھی کیا ہے. یہ پاکستان کے اس کردار کے بعد پاکستان میں آپ چونکہ پاکستان کے اقتدار اور منصب پہ جو براعظمان شخصیات ہیں ان کے ہاتھ بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, تو قوم کا فیصلہ بھی آپ نے پھر مطلب قوم کے مقدر کا فیصلہ بھی پھر آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ترقی کی جانب؟ پاکستان کے حالات جس طرح کے تھے اسی طرح کے ہیں اور اسی طرح کے رہیں گے. اب بات آئی ہار جیت کی, تو ہار جیت کے سلسلے میں جس اہم شخصیت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا جب میں نے ہاتھ دیکھا تو اس وقت بھی مجھے اس بات کا پورا ادراک تھا, اور ان سے بھی کہا گیا کہ یہ بڑا طاقتور قسم کا ہاتھ ہے, اس پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے, اور مقدر کی لکیر 4 شاخہ ہے اور 6 کے 6 ابھار بھی نمایاں ہے. تو لہٰذا انفرادی اور امتیازی طور پر جو رول پلے کیا گیا اس کو آپ نہ اگنور کر سکتے ہیں اور نہ مستقبل میں کر سکیں گے. کسی بھی شخص کا اختلاف رائے ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک انفرادی طور پر بہت بڑا رول پلے کیا جس کی بنیاد پر پاکستان کو عزت ملی, اسے آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. واللہ عالم بالصواب. لیکن آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کہ 2 شخصیات کا پاکستان میں رول بڑا کم ہوتا دکھائی دے رہا, مثال کے طور پر شہباز شریف اور زرداری صاحب کا, اور ایک ایسی شخصیت کا کردار زیادہ تو ہوتا. دیکھ لیں اگر تو نہیں ہے تو پھر بتائیں. یہ کردار نہیں, یہ بات درست ہے, نظر آتا ہے ہمیں, ہم ببانگ دوہل اسی ہاتھ کو دیکھ کر جس ہاتھ کی بات کر رہے ہیں, چونکہ میں نے ان دونوں شخصیات کے بھی ہاتھ دیکھے تھے, تو وہ جو لوگ تھے, وہ جو اس سیاسی حکومت میں تھے کسی زمانے میں 2022 تک, اپریل 2022 تک, اچھا وہ آج جس جگہ گوشہ نشین ہے وہ وہیں رہیں گے آگے بھی. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پہلے 2 بوڈ کاسٹ میں بھی یہی کچھ کہہ کے گیا ہوں کہ ابھی ان کا مقدر ساتھ نہیں دے رہا. نہیں, ایک جگہ پہ آپ نے لکھا تھا کہ لکھا نہیں, بتایا تھا 120 دن مکمل ہوں گے تو لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کی ہتھیلی گہری ہے. جن کی ہتھیلی گہری ہوتی ہے ان کا تو عام کام بھی 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہوتا ہے, تو ان کا تو ہاتھ بھی بنیادی طور پر سخت اور موٹی لکیریں ہیں جو اس بات کو اور بھی انڈوز کرتی ہیں کہ وہ کئی 120 دن کی بات کریں گے. یہ لفظ یوز کیا تھا اور آج بھی یہی کر رہا ہوں, اور میں نے جو 1996 میں لکھا تھا اس میں بھی ہاتھوں کے حوالے سے یہی کچھ لکھا تھا, ان کی طبیعت کے حوالے سے. واللہ عالم بالصواب. آپ نے 120 دن کو یہ نہیں کہا تھا کہ پرٹیکولر یا پرٹیننٹ 120 ڈیز, آپ نے ایک ریفرنس کوٹ کیا. میتھ لفظ کہتا ہے, جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے, تو یہ 90 دن کی بجائے 120 دن کا سہارا ہے کہ کام لیٹ ہوتے ہیں. آپ نے مریم نواز کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے. مریم نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت میں ہاتھوں کے حوالے سے آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکس کر کے گیا, اور آپ کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کر کے گیا ہوں کہ وہ زبردست قسم کی کراؤڈ پولر ہیں, اور وہ کون سی علامات ہیں, یہ 4تھ فنگر کے بارے میں بات کی تھی. ہاں بالکل. اب ان کے ہاتھ پر جب یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ والا ابھار بڑا زبردست ہے, جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ بڑے اناپرست ہوتے ہیں, اور جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتے. واللہ عالم بالصواب. مریم کا, بلاول کا نہیں دکھا بھی. اچھا, بلاول ابھی میں سے شخصیات کا نام لے کر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں, اس لیے تاکہ جی بہت سارے صافی اور دانشور وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب 1 سال کی مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. میرے ساتھ تو باقاعدگی سے اس پر بات اچھا, ہوئی, اور اعلان کر دیا انہوں نے آپ کے سامنے کہ مجھے چاہیے, جی ہاں, خواہش ظاہر کی باقاعدگی سے.
ٹھیک ہے. اور بلکہ پوچھا گیا جب لنڈن میں یہ نہیں، بات ہاتھ چل رہی دکھا تھی. کے کہتے تھے کہ مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی. جب مجھے ہاتھ دکھایا تھا تو فرسٹ ٹائم اس وقت بڑا زبردست ایک معاملہ ہوا. جنرل آصف غفور اور چیف آف آرمی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. میں باجوہ صاحب کے ہاتھوں کا مطالعہ کرنے کے بعد گوش گزار کر رہا تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اچھا، اچھا، اب یہ اور بڑی یہ مزے کی بتاؤ بات ویسے ہے کون رہا تھا جو آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہوا ہے. کہ ایکسٹینشن مل جائے گی آپ یہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں گزارش پیش کر رہا نہیں، تھا. ایک ایکسٹینشن ان کو مل چکی ہوئی تھی اس کے بعد نہیں، کی ملاقات یا اس سے پہلے؟ پہلی ایکسٹینشن کی اچھا، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک. اب جب پہلی ایکسٹینشن کی بات آئی تو پھر اس کے بعد معاملہ کورٹ میں چلا گیا. ہوں. اور انہی کے وہ ٹیم کے ممبر جو تھے ان میں ان کے سسر جناب جنرل اعجاز امجد صاحب بھی ہیں. ہوں. اچھا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل نکلی تو میں بھی زیر بحث آ گیا. کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بات انہوں نے کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی کورٹ میں جانے سے پہلے کہی تھی یا کورٹ میں جانے کے بعد کہی تھی. اور مجھے کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ یہ اسپیکر آن ہے، ہم سارے دوست سن رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ بات آپ نے. میں نے کہا کہ جب ایکسٹینشن ان کی ہو چکی تو یہ مجھے کال آئی تھی. اچھا. میں نے کہا کہ یہ تو باقاعدگی سے ان کے دو بدو جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ایکسٹینشن مل جائے گی. جب کورٹ میں گیا تو میں نے ایک میسج کیا ایڈوانس کانگریچولیشن کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. اچھا، واللہ عالم صاحب. اچھا، وہ جو پارلیمنٹ میں پھر کورٹ نے بھیجا کس کے اوپر آپ میں نے ایڈوانس کانگریچولیشن کہا ان کے ہاتھوں کی لکیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے واللہ عالم صاحب. اچھا ویسے چونکہ میں اپنے علم و فن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس سے باہر نکل کر نہیں کھیلتا. اور ہر علم و فن جو ہے اپنے کلیے قاعدے کا محتاج ہے. اگر کلیے قاعدے سے ہٹ کر بات کی جائے تو وہ بات برائے بات ہوگی، اس کا تعلق علم و فن سے نہیں ہوتا. اور علم و فن کے دائرے میں رہ کر کلیے قاعدے میں کی گئی بات میں مسٹیک تو ہو سکتی ہے، بلنڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے جی. کہ آمین. جب یہاں پہ یہ سوچ کے پوچھا جاتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا میرا کیا ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں. اچھا دیکھیں، آپ کے چھوٹی سے اس بات پر میں بتاؤں کہ ایک گورے کی کوٹیشن ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو غیر معمولی ترقی یافتہ ہیں اور وہ کسی مستقبل بین کے پاس نہیں جاتے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت انسان میں خود آگہی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہاں نہیں ہے اس میں کچھ لیکن غیر معمولی ترقی یافتہ لوگوں میں اور بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ اپنے گول بناتے ہیں، گول بنانے کے بعد کون سا گول کس گھڑی میں ہوگا اور کیا ہم اس گول کو اچیو کر لیں گے، تو ان کی وہ جو ایک سسپینس ہے اندر پایا جانے والا، اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے وہ مستقبل بین کے بھی پاس جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. سر میرا سوال میں پھر وہیں سے ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑا کم ہوا کہ ایک حکومت کو 5 سال مکمل کرنے کو ملے ہوں، اور ایک ہی حکومت گزری، وہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی حکومت. بطور وزیر اعظم وہ 5 سال مکمل نہیں کر سکے. اور پچھلی دفعہ ابھی یہی ہوا کہ ایک حکومت 5 سال مکمل نہیں کر سکی. وزیر اعظم تو اب بیچارہ جیل میں پڑا ہوا، لیکن حکومت بھی 5 سال مکمل نہیں کر سکی. اب حکومت 5 سال مکمل کرے گی اور سیٹ اپ بھی یہی ہوگا یا تبدیل ہو آپ جائے گا؟ تیسرے پوڈ کاسٹ میں بھی سیم سوال پوچھ رہے ہیں. پہلے 2 پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. کیونکہ میں بڑا اور پہلے پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا کہ جب آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا تو میں نے کہا میں دعا گو ہوں. پھر آپ نے دوسرے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ذرا اس کو مزید کلیئر کریں. تو میں نے آپ سے گزارش پیش کی کہ میاں صاحب کے ہاتھ پر وہ کون سے 4 سائن ہیں جو پائے جاتے ہیں، ان کو ڈسکس کیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ موقع محل کی نزاکت سے خود کو کتنا اونچا سر کر کے بات کرنی ہے اور خود کو کتنا نیچا سر کر کے بات کرنی ہے، اس کا ڈھنگ جانتے ہیں. لہٰذا میں ان کے لیے اب دعا گو نہیں، اور آپ کے دوسرے پروگرام میں یہ پیشگوئی کر کے گیا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ
کہ جس طرح سے روز یہ کہتے ہیں کہ صبح گئے شام گئے، ایسی بات کوئی دکھائی نہیں دیتی، واللہ عالم بالصواب۔ مطلب آپ نے وہ کیا میں نے آپ کے تینوں پروگراموں کا، یہ تیسرے پروگرام میں بھی پورا کلیئر وہ بات جس کر طرح مشہوری چلتی تھی نا فیبیکول کی، تو یہ ہاں یوں جی ہے، ایسے ہے، ہاں جی اس میں سے کوئی ہوا نہیں گزرنے والی۔ جی بالکل۔ اور میں نے آپ کے دونوں پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ نون جی جی اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے نا، یہ دونوں ایک مضبوط رشتہ ازدواج میں جو ہیں بندھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں ڈیورس اتنی جلدی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، واللہ عالم بالصواب۔ مطلب دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لے گا، انا کی جنگ نہیں ہے کرتے دونوں۔ ہی کمپرومائز ہیں، لیکن لڑائی اس وقت کرتے ہیں جب انہوں نے تیسرے کو ہرانا ہو۔ اچھا، بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ، ان دونوں کا اگر مستقبل کا کمپیریزن کریں تو کون زیادہ کامیاب اور سکسیسفل ہوگا؟ میں نے بلاول صاحب کے ہاتھ ہی نہیں دیکھے تو میں اچھا، ابھی تک comparison آپ کس نے طرح سے ہاتھ کروں؟ نہیں دیکھا؟ جی میں نے بلاول صاحب کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کے تمام فیملی ممبرز کے ہاتھ دیکھے ہیں، بلاول صاحب کا ہاتھ ریکویسٹ نہیں نہیں کیا آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا۔ دیکھنے جی کی؟ آپ نے ان کا ہاتھ دیکھنے کی درخواست نہیں میں دی کہ درخواست نہیں کرتا، اس اچھا لیے خود آئے کہ تو اس ٹھیک کو ہے۔ خود نمائی نہ سمجھا جائے۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے درخواست نہیں کی کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انتہائی مشکور ہوں جو لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، جو اہم شخصیات میرے پاس تشریف لاتی ہیں، میں ان کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، یہ اگر ہاتھ نہیں دیکھا تو پھر آپ اس شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے؟ صحیح، میرا ڈیفینیٹ میں نے پکا جواب دیا ہے۔ میں نے بات برائے بات یا تولا تولی نہیں کی، جس طرح سے آپ جو سننا چاہ رہے ہیں اس کے ٹھک ٹھک جواب سامنے والا بیٹھا دے رہا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا خیر، مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے ہیں جنید صفدر صاحب، جی اس کے ان بارے کا بھی میں نے ہاتھ نہیں دیکھا ہوا۔ بڑے سارے لوگوں نے ان کے حوالے سے سوال کیا ہوا، جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ انٹرویو میں آ رہے ہیں تو وہ خیر انہوں نے پوچھا ان کی دوسری ازواج چلیں، زندگی۔ جب میں اگلا پوڈ کاسٹ کروں گا تو میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں۔ ٹھیک ہے سر، میں انتہائی مشکور رہوں گا کہ آپ بلکہ میں چاہوں گا کہ کسی طریقے اگر وہ لوگ سن رہے ہوں تو بلاول صاحب کے ہاتھ کے پرنٹ دیں جی صادق ملک صاحب کو، تاکہ وہ جو ایک شخصیت رہ گئی ہیں وہ بھی صادق ملک صاحب ان کا ہاتھ دیکھ کر ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سر یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی شخصیت جیل جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو مزید؟ اچھا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اور جن کے ہاتھ پر راجہ یوگ بھی پایا جاتا ہے، انتہائی غیر معمولی علامات بھی موجود ہوتی ہیں، غیر معمولی ترقی یافتہ اور کریمنل بھی۔ لفظ جب جیل کی بات کرتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، صحیح ہے، تو آتے جاتے رہتے اس سیٹ اپ کے اندر سے تو کوئی نہیں جیل جا رہا ابھی؟ جی میں نے کہا نا کہ آتے جاتے رہتے ہیں، اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ اب جس بھی شخصیت کی بات کرتے ہیں، جب ان کی مقدر کی لکیر کا وہ ایرا نیگیٹو ہو تو وہ جیل چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا عمران خان کی سیڑھیوں کے حوالے سے کہ جی 8 سیڑھیاں ہیں، جی ہاں، تو ابھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پہلی سیڑھی پہ 2025 میں قدم رکھیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے نیگوشیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابھی تک آج تک اسی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ میں نے کن بنیادوں پر نیگوشیٹ کرنا۔ لوگ تو ان کی رہائی کی پیشگوئیاں آپ کے ساتھ کرتے چلے گئے ہیں نا، میں تو نیگوشیٹ پر آپ کے ساتھ پیشگوئی کر کے گیا ہوں کہ وہ پہلی سیڑھی پہ ہیں کہ کیا میں کن بنیادوں پر ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو وہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ کیا عمران خان کی سیاسی بصیرت کم ہے اس لیے فیصلہ نہیں ہوا، یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں نے 1996 میں جب ہینڈ پرنٹ لیے تھے تو ان کا ہاتھ بنیادی طور پر ہتھوڑے کی طرح ہے۔ اچھا، کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہاتھ مزدور کے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، انتہائی لوہے کی طرح کا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ بھی تھا۔ تو ہاتھوں کی ایک اپنی ساخت ہوتی ہے، تو ایسے لوگ لفظ استعمال کیا تھا میں نے فیملی میگزین میں جب ان پر کالم لکھا تھا ان کے ہینڈ پرنٹ لگا کر کہ ایسے لوگ ٹوٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، تاہم کمپرومائز لائف گزاریں تو بہتر ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو اکثر ہم تقدیر کی باتیں کرتے ہیں جی، دعا کریں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، باتیں کیا کہتے ہیں، بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر دوسری طرف ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی انسان نے جب دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے
اس کے مرنے تک سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ کیا بہت اچھا سوال ہے. کیا ہونے والا ہے. تو یہ تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں؟ یہ جو ہم ہاتھ دکھاتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پامسٹ ہوتے ہیں یا علم نجوم والے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ یہ کرنا شروع کر دیں. پامسٹ بھی ساتھ ساتھ وظیفے بھی دینے شروع ہو گئے ہیں. وہ یا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ اتنی دفعہ اتنی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سورج غروب ہو رہا اس وقت یہ پڑھنا ہے، اور فجر کے ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. وہ ایک میں سن رہا تھا ماہر عملیات کو بھی، وہ کہہ رہا تھا کہ دست غیب ارب پتی ہونے کا وظیفہ نہ ان کا دادا ارب پتی ہوا، وہ بھی ماہر عملیات تھے، نہ ان کا باپ ارب پتی ہوا، وہ بھی ماہر عملیات تھے، اور نہ وہ خود ارب پتی ہے. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارب پتی ہو جاؤ گے، خود وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے ہیں. ہاں بالکل. کمال کی بات. ارب پتی کیسا ہے نا، اس کی فیس لیتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں. کمال کی بات. تو وہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ خود نہیں بنتے. اچھا پہلی بات تو یہ جواب آ گیا. اگر دعا کے نتیجے میں قسمت بدلتی تو ہر ماں دا پتر بادشاہ ہوتا. اس بات کو فالو کر لیا. اب یہ انکار نہیں ہے کہ کیا دعا قبول نہیں ہوتی. ہاتھ کی لکیروں کے مشاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کسی بھی شخص کے یہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرے گا تو اس کے بعد اس کا یہ اگلا ٹینیور شروع ہو جائے گا. کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ لکھا ہوتا ہے کہ اگلا ٹینیور شروع ہو جائے گا. دعا کرے گا تو لفظ ہے کہ دعا کرنا بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. لوگ تو صبح سے لے کر شام تک ہر ماں اتنی دعا کرتی ہے کہ وہ پتر بادشاہ ہوئے. واللہ عالم الصواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا کا معاملہ ہے وہ بھی اسی ٹائم لائن میں آتا ہے جو آپ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں. دیکھیں ٹائم لائن کی بات یہ ہے کہ ابھی میں پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کا ہاتھ دیکھ چکا، اس سے پہلے بھی میں ہاتھ دیکھ چکا. اب مجھے یہ تو نہیں یاد رہا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا. جو میں نے ٹائم فریم پہلے بتایا تھا سیم آج بھی وہی بتایا. اس کا مطلب ہے کہ میں کلیہ قاعدے کی بات کرتا ہوں. جب کلیہ قاعدے کی بات کروں گا تو میں اگر اگلے 10 سال زندہ رہتا ہوں تو بخیریت آپ جب مجھے ہاتھ دکھاتے ہیں تو جو میں نے مستقبل کے حوالے سے بات کی ہے وہ پھر میں بات وہی کروں گا جو میں پہلے 2 سال کر کے گیا. اس کا مطلب ہے بات کلیہ قاعدے کی ہے. اس میں جو ہے 2 تقدیریں پڑھتا ہوں، تقدیر مقید اور تقدیر معلق. میں نے یہ جو آپ سے بات کی وہ تقدیر مقید کے حوالے سے تھی، یہ نہیں بدلتی. اس سے 10 سال کے بعد بھی اسی طرح سے رہنا ہے، 20 سال کے بعد بھی اسی طرح سے رہنا ہے. اور جب میں نے پہلے ہاتھ دیکھا تھا تب بھی وہ ایسے ہی تھی. واللہ عالم بالصواب. تو یہ جو محنت کا ہوتا ہے جی، محنت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، پھر انسان اپنے اس تعلیمی شعور کی بنیاد پر اگر فیصلے کرتا ہے تو وہ پھر بے رائے گا ہے، کیونکہ جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے آپ کے نصیب کے اندر اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں اپنی لائف میں، تو وہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہاتھ کی لکیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ وہی رہے گا. ہاں یس، اس طرح سے ہے کہ اس مسئلے کا حل ہے بہت مجھے شدت سے تلاش کرنا پڑا. 2 حصوں میں دوں گا. اچھا، پہلے تو میں نے کیٹیگریز آف ہینڈ جو ہیں تبدیل کی کہ ججمنٹ پاس کی جائے کہ آپ کے ہاتھ کی کیٹیگری کون سی ہے، جس میں لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف. اب ہر کلاس کی تھوڑی سی نیچے باٹم لائن میں 7 کیٹیگریز ہیں. ان میں سے کوئی بھی، مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹر کلاس کا سپر ایڈمنسٹریٹر کلاس بھی ہو سکتا ہے، لوئر مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس کا ایڈمنسٹریٹر کلاس بھی ہو سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کلاس ایک طرح کے نہیں ہوتے. جیسے ہی ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا تقدیر معلق کے حوالے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا سست رو ہوتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں ابھار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ ابھاروں کا گوشت اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اوپر گیا یا نیچے آیا. اب آتے ہیں کسی بھی شخص کا جو نصیب ہے جو لے کر پیدا ہوا اس نے وہی رہنا ہے. اب اگر کوئی وی آئی پی پیدا ہوا تو وہ وی آئی پی ہی رہے گا. اس کے اپ اینڈ ڈاؤن میں جو ہے وہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق کے حوالے سے جب وہ کام کر رہا ہے، محنت، ایجوکیشن اور بہت سارے معاملات جو اس نے سیکھے، اس کی بنیاد پر جب اس نے بعد ایکسپیریمنٹ
اپنے رزق روٹی کے لیے کام کیا تو کیا اس میں اس نے سکسیس حاصل کی؟ یس، وہ رہے گا وی آئی پی، لیکن اس کی اوپر والی سپر کلاس میں چلا جائے گا، سٹار لائف میں نہیں جائے گا۔ اگر سست روی کا شکار ہو گیا تو وہ رہے گا وی آئی پی، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر کلاس جو نیچے والی کلاس ہے اس میں نہیں آئے گا، رہے گا وی آئی پی کلاس میں۔ اور یہ ساری چیزیں پہلے ہاتھوں کی ساکھ سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہے، اور پھر مقدر کی لکیر سے اس کے ایررز کو دیکھ کر دیکھنا ہے کہ یہاں وہ بہت ایکٹیو ہے، یہاں ڈی ایکٹیو ہے۔ میں نے زمانہ قدیم میں بھی ان منشیوں کو دیکھا ہے کہ جو وہ بولتے تھے کہ 143 گز 12 گرے 1 روپیہ 1.5 آنا ریٹ ہے، وہ بولتے تھے اور وہ کیلکولیٹر نہیں آئے تھے تو وہ ٹک سے آگے چل کر اس کی قیمت بنا کے لکھ کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اتنے تیز دماغ اور منشی اور مالک جو ہیں وہ ریچھ کی طرح اس طرح کے بدن کے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں، اور یوں کر کے گردن سیدھی نہیں ہوتی، اتنی موٹی گردنیں ہیں، اتنا جناب بھاری بھرکم طبیعت کے دکاندار ہیں، اور لاکھوں روپیہ مہینے ہفتے کا کما کر لے کے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے صلاحیت کا ہونا کسی بھی شخص کے مقدر کے عروج کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہر شخص کی صلاحیت کا ہونا اس کے اندر کے انسان کو مطمئن کے ہونے کے ظاہر کے لفظ استعمال کیا جائے گا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے، یا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو جس طرح آپ نے کیلکولیٹر والی بتائی ٹک 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 کر، وہ شاید ذہنی اس کی وہ نہیں ہے کہ صلاحیت ہے، ہاں وہ صلاحیت ہے، اس کی ذہنی قابلیت شاید قابلیت ہے، صلاحیت ہے اس وہ کی، اس کو ہاں کہہ جی۔ لیں، یا اس طرح مطلب وہ اس اور کو اس تقدیر قابلیت سے کے کوئی زور تعلق پر، اس قابلیت کے زور پر اس کا مقدر جو ہے اس کی کلاس چینج نہیں کر رہا ہوتا، جس طرح سے میں نے کیٹیگریز آف ہینڈ چاہیے۔ بتائی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سر لوگ جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو، آپ کے پاس بھی بڑے سارے لوگ آئے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں کچھ اچھا ہوتا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ برا ہوتا ہوگا، کسی کو اچھا پتہ چلتا ہوگا تو خوش ہو جاتا ہوگا، جس کو برا پتہ لگتا ہوگا تو وہ بڑا مایوس ہوتا ہوگا، دل میں دماغ میں بیچارہ سوچتا رہتا ہوگا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے علم زیادہ تر لوگوں کو، جن کو آپ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو بڑی ایڈمنسٹریشن کلاس سے ہیں، آپ وی آئی پی سے ہیں، لیکن ایکچوئل زندگی میں ان کے مسائل یہی ہوتے ہیں کہ گھر میں بچوں کا کھانا کیسے پورا کریں، کپڑے کہاں سے خریدیں، ادویات کہاں سے لے کے آئیں، اس طرح کی چیزیں، تو بڑی غلط امیدیں نہیں پیدا کر دیتے معاشرے کے اندر؟ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر نان پروفیشنل ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی پروفیشنل ڈسپلن ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے؟ باقاعدہ پروفیشنل اخلاقیات ہیں پامسٹری میں، جو میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لکھے ہیں، اس میں پروفیشنل اخلاقیات بھی لکھی ہیں کہ کس کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ وہ تو آپ نے انفرادی سطح پر لکھ دی ہے نا، کہ آپ نے اس ہر علم کو، شخص نے جب پہلی کتاب لکھی تو اس کے بعد لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے استفادہ کر کے فیل بھی ہوئے، پاس بھی ہوئے، لیکن لکھنے والا وہ ایک شخص تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں آپ کی اس بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا سوال یہ اب ہے، آپ کا آ گیا سوال، کسی بھی شخص کی جو قسمت میں لکھا ہے پروفیشنل اخلاقیات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بہنم یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کام کرنے والا دماغ کیسا ہے۔ انگلیاں بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے مضبوط ہوں تو دانشور ہونے کا پتہ دیتی ہیں، یہ والا حصہ اگر طاقتور ہو تو کسی بھی شخص کے باقاعدگی سے میٹیریلسٹک ہونے کا پتہ دیتا ہے، یہ والا حصہ اگر طاقتور ہو تو یہ ابتدائی خیالات کا مالک ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے، میں نے اپنے والیوم 3 میں جو ملک کے پہلے 3-4 نمبر کے امیر آدمی ہیں ان کے ہینڈ پرنٹ لگائے ہیں، وہ ابتدائی ساخت کے ہاتھوں کی سسٹم میں موجود ہیں، لیکن ان کے مقدر کی لکیر روپے پیسے اور دھن دولت کے گھر میں جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ قابلیت نہیں، مقدر کی بنیاد پر وہ دنیا کے نہیں، پاکستان کے دوسرے تیسرے نمبر کے امیر آدمی ہیں، بلا علم بالصواب۔ میرے بھی سر ہے۔ اب آپ کا سوال کا جواب ابھی باقی ہے، جی، تو کیا وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟
میں نے جب ہاتھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو اس سٹیج تک لے کر جانا ہے، حرف و لفظوں اور جملوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اگر یہ کسی شخص یا عالم فاضل کو نہیں آتا تو یہ اس کے علم و فضل میں کمی کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سوچا کہ عمر بشیر صاحب اس طرح کے ہیں، اگر میرے پاس ووکیبلری نہیں ہے بیان کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ میں الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو ڈسارڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے. اگر میرے پاس ووکیبلری موجود ہے کہ میں نے اس چیز کو کس طرح سے بیان کرنا ہے تو یہ باقاعدگی سے کسی بھی شخص کے علم و فن میں بہترین ہونے کی علامت ہے، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ ویسے اتنا ہی قابل اعتماد اور قابل اعتبار علم ہے تو پھر اسے کوئی سائنسی جدید سائنس یا طبی علم والے جو لوگ ہیں، جو ادارے کام کرتے ہیں، انہوں نے آج تک اس کو اپنی اس میں شامل نہیں کیا، اس آپ کو برادری کس نے نے کہا ہے کہ قبول شامل نہیں اچھا، کیا؟ میں ایک سیکنڈ، ناسا کا نام سنا سر آپ نے کوئی؟ وہ آپ چلے جائیں گے اسٹرونومی کی طرف، سائنس کی طرف، پہلے سوال کا میں جواب دے دوں کہ میں باقاعدہ پولیس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، اور اچھا. جرائم پیشہ لوگ جن کو باقاعدگی سے ججمنٹ پاس کی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ اچھا، تو ثبوت وغیرہ بھی ساتھ ہوتے تھے یا خالی اسی پہ؟ میں نے ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے تجزیہ بنانا ہوتا تھا۔ جی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا 100 کلو ہیروئن میں چالان ہو گیا۔ اچھا. اب جب چالان ہوا تو جو ایڈیشنل انسپیکٹر پولیس آف AIG. ایڈیشنل آئی جی تھے، وہ مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پرچہ جو ہے یہ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن اور ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن نے غلط طریقے سے، میرا مطلب پکچر پینٹ کی ہے، تو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ اور متعلقہ جو ایک صاحب تھے وہ اس وقت ڈی آئی جی کے عہدے پر فائز تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے پامسٹ کو بلاتا ہوں اور ہم اس کو ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا یا غلط ہوا۔ مجھے کیمپ جیل بلایا گیا۔ کیمپ جیل بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے ایک مقدمے کے سلسلے میں کچھ آپ سے رائے لینی ہے اور آپ نے ان کا ہاتھ دیکھ کر بتانا ہے کہ کیا ہے یہ بندہ۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سفاری سوٹ پہنا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ ماہر نفسیات ہیں، یہ بھی ان کا انٹرویو کریں گے، تو ان کی خواہش ہے کہ پہلے ان کا ہاتھ دیکھیں۔ میں نے کہا شور۔ جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ آپ ماہر نفسیات نہیں ہیں۔ اچھا. اس لیے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ عمر کے 60 برس میں ہو جاتی ہے۔ جب 60 برس میں ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سرکاری ملازم ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے یہ جب 60 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو پروفیسر بن جاتا ہے، اور اس کی کمائی، عزت اور تمام چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کے اشارات ملتے ہیں۔ لیکن آپ کا تو 60 برس کی عمر کے بعد ایماندار پولیس افسر ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپا بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ جناب انور ورک صاحب، آپ یہ میری بات سن رہے ہوں گے، تو جناب انور ورک صاحب تھے وہ، اور مجھے کہا گیا کہ یہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ہے، یہ پولیس افسر ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اب جو ملزم لائیں گے، اب آپ نے اس ملزم کی آپ نے مجھے عمر نہیں بتانی، میں بتاؤں گا کہ ان کا نیگیٹو زون کہاں سے شروع ہوتا ہے، عمر کے کس حصے سے شروع ہوتا ہے۔ ملزم کو بلایا گیا۔ ملزم کو بلانے کے بعد جب میں نے ہینڈ پرنٹ لیے تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ایگزیکٹ اسی حصے میں بولا کہ اس عمر کے حصے میں اس شخص کا نیگیٹو ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں پیچھے والا حصہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں اس کے پاس کوئی اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، یہ ایک عامیانہ زندگی گزارنے والا شخص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقدر نے یہاں ساتھ نہیں دیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، لفظ استعمال کریں۔ تو ڈی آئی جی صاحب کہنے لگے کہ ٹھک۔ رائے لینے کے بعد دوبارہ مقدمہ واپس ہوا۔ اس مقدمے میں پھر 100 کلو ہیروئن کی بجائے 8 کلو ہیروئن کا ان پر پرچہ ہوا، اور جو 100 کلو ہیروئن برآمد کی گئی تھی وہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کھا گئے تھے، وہ بھی ڈسمس فرام سروس۔
FIU میں کرنل ثاقب صاحب نے میرا پہلا انٹرویو کیا اور اس میں بتایا کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا ملزموں کو جاننے. میں نے کہا اس طرح سے کیجیے گا کہ کل میں آؤں گا تو آپ اپنے افسر اور جرائم پیشہ لوگوں کو ایک ہی جیسے کپڑے پہنا کے ایک ہی صف میں یوں کر کے کھڑا کر دیجئے گا, میں ملزم اور افسر علیحدہ علیحدہ کر دوں گا. ایسے ہی کیا کرنا صاحب نے. میں نے ملزم اور افسر علیحدہ کرنے کے بعد ایک ملزم کو اپنے پاس لے آیا. میں نے کہا یہ شخص جو ہے بنیادی طور پر میں نے ان کے پاؤں ابھی دیکھے تھے, ہاتھ نہیں دیکھے تھے, ہاتھ پشت تھے اور تھوڑے تھوڑے سے جو دور سے نظر آ رہے تھے اس پر میں نے تھوڑے سا نظر ڈالی. میں نے کہا یہ شخص جو ہے تھوڑی سی رقم کے لیے بھی بندہ مار سکتا ہے. اچھا, اتنا کم ظرف قسم کا جسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ بنیادی طور پر اس قدر ظالم آدمی تھا. پھر مجھے بتایا گیا کہ اس نے جو بندہ مارا ہے نا اس کی جیب میں 500 روپے کا چیک تھا اور اس نے وہ چیک صبح 500 روپے کا کیش کروانا تھا اور رات کو بندہ مار دیا تھا. اچھا, تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا؟ اس سے استفادہ عقل مند لوگ جو ہیں یا جو اس پر تھوڑا سا بلیو کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, اہم شخصیات جو تشریف لاتی ہیں وہ اسی حوالے سے لاتی ہیں کہ ان کے بھی تھوڑے سے سسٹم میں موجود ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں جو رائے ملے گی, رائے نہیں جو مقدر پڑھ کر بتایا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ جان ہوگی, کیونکہ کلیے قاعدے کے اندر رہ کر جو بتایا جائے گا اس میں نے جس طرح سے پہلے بیان کیا کہ کوئی مسٹیک تو ہوا سکتی ہے لیکن بلنڈر نہیں ہو سکتا, اور بلنڈر سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, بلنڈر سے پریشانیاں آتی ہیں, بلنڈر سے انگزائٹیز آتی ہیں, اور یہ بلنڈر نہیں ہوتا واللہ علم بالصواب. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں DIG, IG, کرنل صاحب یا دیگر ادارے ان کے افسران آپ کو باقی پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ رائج نہیں ہے کہ اس علم و فن کے لوگوں سے استفادہ کیا جائے. کیوں؟ یہ باقاعدگی سے ہمارے مذہب میں تو یہ متنازع ہے, غیر متنازع نہیں. اور جب دنیا بھر کی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں علم نجوم باقاعدگی سے متنازع ہے, بالکل ایسے ہی ہے, غیر متنازع نہیں واللہ عالم بالصواب. اچھا, ہمارے مذہب میں تو یہ بھی متنازع ہے نا کہ کسی فیوچر کو, کسی مستقبل کو بتانا. جب لفظ میں نے متنازع استعمال کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو مان رہا ہوں کہ متنازع. اس کے باوجود آپ اس علم کو ساتھ لیے پھرتے ہیں. میں نے یہ کسی جگہ نہیں پڑھا کہ ہاتھ دیکھنا منع ہے. اچھا, اگر میں اس کی بابت میں آپ کے سامنے چند حدیثیں اور مثالیں رکھوں. ہاں بالکل, بسم اللہ. یہ جی میرے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2230 ہے. ٹھیک ہو گیا. جو شخص کسی اعراف, غیب کی باتیں بتانے والے, نجومی, فالگیر وغیرہ, ترجمہ بتا رہا ہوں, اس کی عربی بھی کہتے ہیں تو پڑھ کے سناتا ہوں, کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے, اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی. ایک یہاں دشراس لفظ لکھا نہیں, ابھی ایک سن لے, میں پھر آگے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں دشراس نہیں لکھا نا. اعراف کا ورڈ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ اس کو ذرا تفصیل سے کر دیجئے گا. میں اس کو کر دیتا ہوں. ہاں, اس پہ دشت نہیں ہے, یہ آپ کو کلیئر کر دوں. میں اگلا نے دشراس ہوں, میں نے دشناسی کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں جی. جو شخص کسی کہن یا احراف کے پاس جائے, اعراف عین سے کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مان لے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. سنن ابن داؤد حدیث نمبر 3904. یہ جادوگر کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, اب لفظ پہلے سوال کے جواب میں بھی میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ جو لفظ آپ نے علم غیب استعمال کیا, بار بار قرآن حکیم میں حکم ہے کہ اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے بار بار, اور سب سے زیادہ عزیز جانا تحقیق کرنے والوں کو. ہر وہ چیز جو بعد از تحقیق مارز وجود میں آ جائے اور حضرت انسان کو اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ پروڈکٹ کی صورت اختیار کر لے,
تو وہ صیغہ علم غیب میں نہیں رہتی. اسی لیے بار بار تحقیق کا حکم ہے, اور زمینوں میں جو خزانے دفن ہیں اس کے بارے میں بھی بار بار ذکر ہے اور تلاش کرنے کا حکم ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا, آپ نے ابھی ایک لائن استعمال کی, جی آپ نے کہا جی کہ دیکھنے والے کا تو نہیں ہے, جا دکھانے والے کا ہے. ٹھیک ہے, جا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں دکھانے والے کے بارے میں منع ممانعت کی گئی ہو کہ نہیں دکھانا یہ چاہیے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے نہیں. نہیں, ایک عرض یہ ہے, آپ نے یہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ کس جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ دیکھنا جرم ہے. اچھا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, اس کی سوال دلیل آپ کا ہے. ہاں, اس کی دلیل دے میں رہا نے ہوں. دلیل جو دینا ہے وہ میں جو کر رہا ہوں کیا ٹھیک ہے یا نہیں. مثال کے طور پر مجھے جب یہ خود فیل ہوا کہ کہیں میں یہ غلط کام تو نہیں کر رہا, اچھا, تو میں ایک پیکو روڈ پہ مولانا مفتی احمد یار صاحب ہیں, باقاعدہ عالم دین, اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, عبد المجید کے ساتھ ان کے ہاں پہنچا. ان کو میں نے فن دست شناسی کا پورا اپنا مقدمہ مدعا بیان کیا کہ فن دست شناسی یہ ہے, یہ اس طرح سے اس کا سارا اطراف ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جائیں بسم اللہ کر کے کرتے رہیں, کسی قسم کا آپ کو فتویٰ کوئی دے بھی دیا علم غیب نہیں ہے. آپ کو فتویٰ دے دیا آپ کا لفظ فتویٰ تو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. لیکن جامعہ بنوریہ سمیت متعدد ایسے کئی ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ فتویٰ دیا. اچھا, کہ میں نے لفظ کہا کہ فتویٰ نہیں انہوں نے دیا, ٹھیک ہے, میں نے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز جس کے نتیجے میں جو آپ علم بتا رہے ہیں اس کے اوپر ممانعت ہے پوچھنے والے کے حوالے سے, تو بتانے والے کے حوالہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک اینڈ اس کا ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے, میں نے نہیں ثابت کرنا. مثال کے طور پر آپ گوگل کریں تو میرا خیال ہے کہ دروغ برگردن راوی اس وقت 400 سے ان بٹوین میں مذاہب رجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک, وہ زیادہ بھی ہوں گے, زیادہ بھی ہوں گے. اب اگر ایک سیکٹر کے لوگ جس طرح سے میں خود متنازع کہہ رہا ہوں متنازع سمجھتے ہیں, تو وہ جو امریکن نے اوڈی بنائی ہے اس پر کسی جگہ نہیں لکھا کہ یہ صرف گورے ہی خرید سکتے ہیں, کالے نہیں خرید سکتے. جس نے جاپانی نے ٹویوٹا بنائی ہے اس نے کسی جگہ نہیں لکھا کہ یہ جاپانی ہی چلا سکتے ہیں, کوئی دوسری اقوام کے لوگ نہیں چلا سکتے. بابا میں اپنی پروڈکٹ جو ہے جہاں متنازع نہیں ہے ان کو سیل کروں گا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں ان کو سیل نہ کروں جہاں متنازع نہیں سمجھی جاتی؟ واللہ عالم بالصواب. درست ہے ملک صاحب, میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, آپ غلط جگہ پہ بھی بیچ دیں, مراد یہ ہے کہ کسی اور کو بیچ دیں جو یہ, آپ مسلمان ہیں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں. آپ کے ہی میں الحمدللہ صرف مسلمان ہی نہیں, میں بائی برتھ ہی مسلمان ہی نہیں, بائی برتھ بھی مسلمان ہوں اور بائی چوائس بھی مسلمان ہوں. اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا تو میں مسلمان ہو جاتا. میں اس حد تک پکا مسلمان ہوں. آگے چلیے. آپ 40 مطلب یہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 ریفرنس دیے اس کے مطابق جاننے والوں کے ہاتھ سے جو ہے جس نے جاننا ہے اس کے لیے اسی مذہب میں جس کے آپ پیروکار ہیں, ماننے والے ہیں, اس میں دیکھنے والے کو مطلب دکھانے والا جو ہے جاننے والا اس کو ممانعت ہے کہ نہیں دکھانا چاہیے. اچھا, آپ نے اس کے کہتے ہیں ممانعت ہے, میں پوچھوں گا تو ممانعت ہے. یس, ٹھیک ہے, اسی بات آپ کہتے ہیں. جی, میں نہیں کہہ رہا. آپ جو فرما رہے ہیں پڑھ کے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں. جی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, حدیثیں ہیں اس میں باقاعدہ اس کے. تو جو بتانے والا ہے وہ بھی اسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے. جب پوچھنے والے کو ممانعت ہے تو بتانے والا اس ریلیجن کو چھوڑ کے کسی اور ریلیجن کے لوگوں کو وہ بات بتا رہا ہوگا, تو آپ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں؟ ڈو یو سیٹسفائی ان یور سیلف؟ مجھے یہ بتائیں کہ اوڈی والے نے لکھا ہے کہ میں نے اوڈی بنائی ہے اور یہ گورا ہی استعمال کرے گا. اوڈی مینز اوڈی گاڑی ہے. اچھا, اوڈی, اچھا ٹھیک. وہ اس نے لکھا ہے کہ گورا ہی استعمال کرے گا. ٹویوٹا جس نے بنائی ہے جاپانی نے, اس نے لکھا ہے کہ یہ صرف جاپانی ہی استعمال کر سکتے ہیں. میں جس پروڈکٹ کا ماہر ہوں, میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر عمر بشیر یہ سمجھتے ہیں تو یہ ان پر لازم ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں.
میرے پہ لازم نہیں ہے, میں تو پروڈکٹ دوسروں کو سیل کر سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنے والا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اپنی غلطی کی بنیاد پہ آ رہا ہے, میں غلط نہیں ہوں. میں غلط نہیں ہوں. اچھا, میں نے تو یہ کہا کہ لفظ متنازع میں نے ایکسیپٹ کیا اور اس پر زور دے کر بات کر رہا نہیں, ہوں. آپ آپ کے متنازع سامنے جو کہہ کے آئے, آپ متنازع کہہ کے ملک صاحب اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. نہیں جان نہیں چھڑا آپ کو رہا, محفوظ آپ کر رہے نے ہیں. متنازع کہا, میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور باقاعدگی سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد آگے نکلا ہوں. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے, آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ متنازع ہے. اور آگے چل کر اس پر جو کام ہو رہا ہے, اب آپ کو شاید پتا ہے کہ باقاعدگی سے سعودیہ میں احادیث مبارکہ سے متعلق کام جاری ہے. اچھا, حدیث کس قسم کا کام جاری ہے؟ اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے احادیث مبارکہ کو, کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ کوئی باقاعدگی سے حدیث مبارکہ ضعیف ہو اور وہ پورے طریقے سے رجسٹ کرتی ہو, اس پر کام ہو رہا ہے. صحیح ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی جی جی, بالکل بالکل. اگر آپ کو پتا ہے تو ہم اس پر اس سے اور زیادہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. چلیں, آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں سر اس بات پہ کہ ہم ڈبیٹ. اچھا, میں وہ گفتگو میں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے, دلیل کے منطق کے بغیر میں کوئی بات نہیں کرتا. نہیں, چونکہ میں اتنا عالم نہیں ہوں, لیکن میں اس لیے اس بات کو عوام فیصلہ کر لے گی, اور وہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے سوال سن لیے, میرا جواب سن لیا. ہاں بس, اس کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھدار ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا. وہ اس گفتگو کے اندر کچھ سوالات تھے وہ جو مس ہو گئے میرے چھوٹے چھوٹے. وہ سوال یہ تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کی, عین والا, عین سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں, تو کوئی عروج کو پہنچا 2026 میں, کوئی زوال کو پہنچا, تو کیا وہ عروج والے زوال کو اور زوال والے عروج کو اسی سال میں جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ہاتھ بھی دیکھے ہوئے ان کے. یہ ساری ہیں پھلڑ بازیاں کہ اس کا نام اس سے شروع ہوتا ہے تو وہ عروج پائے گا. یہ میں نے لکھا بارہا مرتبہ اور پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس سال میں عین والوں کی عروج ہوگا. میں نے بے شمار عین والے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ملک میں عروج و انتہا کی بلندیوں کو چھوتے دیکھا ہے, اور دوسرے عین سے شروع ہونے والے شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھا ہے. اور کئی ایک عین والے جو ہیں وہ جھگیوں میں بیٹھے اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ بھیک مانگ کے روٹی لے کے آئے گی تو مجھے بھوک لگی ہے, میں کھاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں, اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں, یہ پھلڑ بازی ہے, بات برائے بات ہے. لہٰذا میرا اس بات پر بالکل یقین نہیں, بلکہ 2 قدم اور آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اس نام کی بجائے یہ نام ہوتا تو آپ زیادہ ترقی کرتے. آپ نے بے شمار لوگوں سے پوچھا, انہوں نے آپ کو جواب بھی دیا ہوگا. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر ناموں کی بنیاد پر ترقی ہوتی تو جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ یعقوب ہوگا, اور جو جویش کے گھر پیدا ہوا ہے وہ جیکب ہوگا. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو تو اس کا نام شاستری لال رکھ دیا جائے. اگر ناموں کی بنیاد پر ترقی کا ہونا ممکن ہے تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ نادرا کو 27 کروڑ لوگوں کے نام دے دیتے ہیں. وہ اچھے ناموں کی بنیاد پر جس پر ترقی ہوتی ہے وہ 27 کروڑوں کے نئے شناختی کارڈ جاری کر دیتا ہے, اور یہ وہ انڈوز کرے کہ یہ ہم سپر پاور کب بن جائیں گے. اگر ناموں کی بنیاد پر ہی ترقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, اس کا کوئی باقاعدگی سے ٹھوس کلیہ قاعدہ نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. چل, بہت شکریہ ملک صاحب. سوالات میرے اور بھی تھے, چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, تو میرا یہ ماننا ہے اگر آپ بھی اجازت دیں تو ہم ایک اور نشست بھی رکھیں گے اس کے بعد, تو اس میں مزید جو باقی سوالات ہیں جو شادی سے متعلق ہیں کہ شادی کس جگہ, میں دعا کروں گا کہ جب اگلی نشست ہو تو چونکہ شادی کا تعلق جو ہے وہ تقدیر معلق سے ہے, تقدیر مقید سے نہیں. 2 تقدیریں ہیں, اور جو تقدیر معلق ہے اللہ پاک نے انسان کو اس پر قادر کیا. جی بالکل ایسے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک دونوں چیزوں پر قادر ہے, لیکن انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر قادر کیا. اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس کو جو اختیارات دیے اس پر امپلیمنٹ کروانے کا بھی اختیار دے دیا, جس میں شادی بھی تقدیر معلق میں آتی ہے. تو اللہ کرے کہ اس وقت آپ شادی کر چکے ہوں. یہاں ایک اور سوال جو بنتا تھا
میں اپنی طرف سے کر کے بتا رہا ہوں کہ جب آپ دو تقدیریں پڑھتے ہیں تو یہ انسان کی دو تقدیریں ہوتی ہیں، جانداروں یا جانوروں کی دو تقدیریں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ میں ہندو کی اس تھیوری کو نہیں مانتا جس میں وہ 7 جنم کی بات کرتا ہے. زیرو صرف اور صرف حضرت انسان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو پاپوں کا پھل اگلے جنم میں کتے کی صورت میں ملے گا کہ وہ کتا پیدا ہوگا، وہ بلی پیدا ہوگی، وہ گدھا پیدا ہوگا. اچھے پاپوں کی صورت میں چیتا ہوگا، چیتا ہوگا، طوطا ہوگا، شہباز ہوگا. تو اس لیے یہ میں اس تھیوری کو نہیں مانتا. یہ جو زیرو ہے یہ پوری کائنات میں حضرت انسان ہے، باقی سب جاندار ہیں. واللہ علم بالصواب. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. انشاءاللہ پھر نشست ہوگی آپ سے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.